يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر من أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی. یہ واقعہ یا حضور کی معراج کا ہے یا خواب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی. حقیقی طور پر تو جسم کے ساتھ جاگنے کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی اسی میں جنت اور جہنم کے مناظر حضور کو دکھائے گئے. اس وقت حضور نیند کی حالت میں نہیں تھے، جاگنے کی حالت میں. یہ تو ایک ہی مرتبہ ہوا. اس کے علاوہ 12 مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آخرت کے اور بہت سے مراحل دکھائے گئے. آپ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے، خواب میں دکھائے گئے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تو نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. اور کشف ہونا یہ تو گئی اولیاء اللہ کو بھی ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ اللہ کوئی حقیقت کھول کر دکھا دے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی. فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے اکثر لوگ غربا، فقیر اور غریب ہیں. وطلعت فی النار، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، آگ بھی دکھائی گئی. فرأیت اکثر اہلها النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں، خواتین. جنت میں جانے والے اکثر فقراء تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. اور دوسری روایت میں یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ منظر دکھایا گیا جس وقت اہل جنت جنت میں جا رہے ہیں، اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہیں۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ جنت میں جانے والے غریب لوگ ہیں اور مالداروں کو روک لیا گیا، اور جہنم اور آگ میں جو جا رہے تھے میں نے ان میں دیکھا کہ ان میں اکثر عورتیں ہیں جو جہنم میں جا رہی ہیں۔ وہ کون فقراء ہیں بھائی جو جنت میں جانے والے اکثر تعداد رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھائی ایک بات سمجھ لیجیے، ہمارے بول چال میں، ہماری سمجھ میں مالدار اور غریب ہونے کا پیمانہ اور معیار اور ہم مالداری کسی اور چیز کو سمجھتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی یہاں مالداری نہیں۔ ہم فقیری، غربت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں غربت اور فقیری نہیں۔ اس حدیث میں نہ ہمارے سمجھے ہوئے مالدار مراد ہے، اور اس حدیث میں نہ ہمارے سمجھے ہوئے فقیر مراد۔ ہم مالدار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم مالدار اس شخص کو سمجھتے ہیں جو پیسے والا، کھاتا پیتا ہو، جس کے پاس اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی، پیسے کی چمک دمک ہو، ہم اس کو مالدار کہتے ہیں۔ اور ہم غریب اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیاوی شان و شوکت سمجھی جانے والی چیزیں، گاڑی، کوٹھی، ذاتی جائیداد، فیکٹری اس کے پاس نہ ہو تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غریب ہے۔ ایسا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پیسہ ہونا یہ مالدار نہیں کہلاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے بہت سارے بہت مالدار تھے، تو آپ علیہ السلام ان کو مال رکھنے سے منع کر دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، حضور نے کبھی بھی ان کو مال رکھنے سے منع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کے مال پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور آپ علیہ السلام کی سب سے پہلے بیوی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ مالدار تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح بھی کیا، اور اللہ نے ساری اولاد حضور کو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی۔ اگر مال پورا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ الکبریٰ سے کبھی بھی نکاح نہ فرماتے، اور اگر غربت پوری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ سے محبت نہ رکھتے۔ اس لیے ہماری نظر میں مالدار کہا جاتا ہے پیسے والے، غریب کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہے۔ اسلام کی نظر میں مالدار وہ شخص نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نظر میں مالدار وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت، لالچ اور ہرس نہ ہو، اگرچہ مال اس کے پاس کتنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس فی الغنى لمن اتقى اللہ، مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس شخص کے لیے مالداری میں کوئی عیب اور کوئی حرج نہیں ہے۔ مالداری بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق تو صرف مال سے ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ جو ہے اس کا تعلق مال سے ہے، قربانی کا تعلق مال سے ہے، حج کا تعلق مال سے ہے، جہاد کا تعلق بہت ساری شکلوں میں مال کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے بہت ساری عبادات، ذمہ داریاں وہ بیان فرمائیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو بندہ وہ عبادت ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مالداری کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، مالداری کا تعلق دل سے ہے۔ جس آدمی کے دل میں ہر وقت دنیا کی ہرس، لالچ، دن رات جانوروں کی طرف بھاگ دوڑ پیسے کی طرف ہے، اور وہ جہاں
داری کا خیال کرتا ہے، نہ کسی کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ احترام کا خیال کرتا ہے، پیسے کی لالچ میں اندھا ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک ٹکا نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ مالدار ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے پاس بڑی مال و دولت ہے لیکن اس کے دل میں پیسے کی بالکل حرص اور لالچ نہیں ہے، وہ پیسے کے پیچھے اندھا نہیں ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، وہ دنیا کے مفادات کی خاطر نہ اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرتا ہے، نہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے بڑا مالدار، اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ مالدار نہیں۔ اس لیے گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ اس کے رسول نے یہ جو فرمایا، حضور نے یہ جو فرمایا ہے کہ جنت میں جانے والے اکثر فقراء تھے، مالدار نہیں تھے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اور جنت میں جانے سے جن لوگوں کو روک دیا گیا ہے، جن مالداروں کو روک دیا گیا ہے، وہ مالدار ہیں جن کے دل میں ہر وقت دنیا کی حرص اور لالچ ہے۔ اسی لیے بھائی قرآن کریم نے جہاں بھی منع کیا ہے دنیا کی محبت سے منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا حب الشیء یعمی و یصب، کسی بھی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی۔ اور بھائی محبت دل میں ہوتی ہے باہر ہوتی ہے؟ محبت کس کا عمل ہے؟ دل کا، محبت دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پیسہ رکھنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ بہت سارے احادیث میں پیسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نعمت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس جذبے سے منع کیا ہے وہ جذبہ ہے دنیا کی محبت۔ اس لیے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی جو محبت ہے یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بیان کیا ہے کہ دنیا اپنے پاس رکھو لیکن دنیا کی محبت نہ رکھو۔ اگر دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ ہوگی اور تم فقراء ہو تو میں نے فقراء کو دیکھا کہ وہ جنت میں سب سے پہلے جا رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ پیسے کی مثال اس طرح ہونی چاہیے جیسے کشتی، کشتی ہے پانی پر چلتی ہے، کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، چلتی پانی پر ہے، لیکن یہ بھی عجیب چیز ہے پانی اس کے نیچے رہے تو یہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے، اور اگر یہی پانی اس کے اندر آ جائے تو یہ ڈوب جاتی ہے۔ کشتی پانی کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے، وہ سارا پانی نیچے رہے باہر رہے تو کشتی اپنا کمال دکھاتی ہے، اگر وہی پانی اس کشتی کے اندر آ جائے تو یہ غرق ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں دنیا بالکل تمہارے لیے اس طرح ہے، اس دنیا کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اس دنیا کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ اور چند دن پہلے جو میں نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا کہ میں نے دنیا کی ہر کڑوی سے کڑوی چیز کو محسوس کیا ہے لیکن غربت سے بڑھ کر کسی چیز کو کڑوا میں نہیں پایا، غربت سے بڑھ کر کسی چیز کو کڑوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو غربت اور محتاجگی ہے یہ کفر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ غربت جس میں آدمی مایوسی کی طرف چلا جائے، پیسہ ہے نہیں ہے، دل میں لالچ ہے بہت زیادہ، اگر ایسی غربت آ جائے تو خطرہ ہے کہ یہ بندہ پیسے کی لالچ میں کسی نہ کسی دن کفر تک پہنچ جائے۔ اور دنیا میں اس کا مشاہدہ ہے، یہ جو قادیانی حضرات جتنے مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، قادیانیت کا شکار جتنے لوگ ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ صرف اسی وجہ سے ہوئے۔ جس وقت مرزا قادیانی نے ہندوستان میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے پیچھے برطانیہ حکومت تھی، انہوں نے اس کی سرپرستی کی اور برطانیہ حکومت کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جو اپنے آپ کو قادیانی کہے گا، اپنا مذہب قادیانی شو کرے گا تو اس کو ہر عہدہ مل جائے گا۔ اس لیے پاکستان بننے سے پہلے بلکہ
بلکہ اب بھی یہ صورتحال ہے. انگریز کے زمانے میں تو یہ اور زیادہ سنگین صورتحال تھی کہ ہندوستان میں بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی فائز تھے. وہ کیوں پہنچے؟ وہی دنیا کی ہرس اور لالچ. حکومت نے جب یہ ان کو تھوڑا سا ہڈی ڈالی تو وہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر کے کفر میں چلے گئے. اس لیے اللہ معاف فرمائے، یہ جو ربوہ میں ان کا قبرستان ہے نا، کہ اس کو میں ایک مرتبہ میں نے وہ قبرستان دیکھا، اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے. وہاں جتنے لوگ دفن ان کے عہدے لکھے ہوئے، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا کی لالچ میں، عہدے کی محبت میں، اپنے مفادات کی خاطر یہاں گئے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہر چیز اپنے اثرات ہوتی ہے. پیسے کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے آدمی غذا کھاتا ہے، غذا کا اثر ہوتا ہے. دودھ کی ایک تاثیر ہے، روٹی کی ایک تاثیر ہے، پھل کی ایک تاثیر ہے. اسی طرح دنیا کی بھی ایک تاثیر ہے. جب پیسہ آتا ہے، پیسہ خود تو برا نہیں ہے، لیکن پیسے کے کچھ غلط اثرات ہیں. یہ آدمی میں کچھ ایسی گندی صفات پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آدمی بہت دور چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں ظلم جتنا ہو رہا ہے پیسے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. آپ غریب آدمی کو ظالم کم پائیں گے، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے والا پیسے والا زیادہ ہوگا. اور اسی طرح پیسہ کی ایک تاثیر ہے کہ پیسہ کی وجہ سے مزاج میں کیا آتا ہے؟ کبر آتا ہے. پیسے کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بڑا اونچا محسوس کرتا ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم میں جہاں قارون کا ذکر کیا، وہاں قرآن نے صاف کہا کہ قارون کو اس کے پیسے کے نشہ نے مروا. قارون کو اللہ نے خود قرآن کریم کہہ رہا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة، کہ ہم نے قارون کو اتنا مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، عصبہ بڑی جماعت، اور وہ بھی قوت والی، صرف وہ چابیاں اٹھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں نے صرف قارون کو کیا کہا؟ اذ قال له قومه لا تفرح. لوگوں نے قارون کو کہا مال کی وجہ سے اکڑ نہ، تکبر نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ متکبر کو پسند نہیں کرتے. جب یہ کہا تو قارون نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا پیسہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی قوت بازو کو استعمال کر کے کمایا، میں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا. اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جس وقت اللہ کا عذاب آیا اس پر، اور عذاب بھی کیا نہ تھا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اسے کہا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اپنے مال کے حقوق کو ادا کر، تیرے مال کے اندر اللہ نے غریبوں کا حصہ بھی رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسے بار بار اس بات کی ترغیب دی. کیا کیا؟ ایک عورت کو پیسے دے کر، وہاں بھی پیسے استعمال ہوا، ایک عورت کو پیسہ دیا اور اسے کہا جب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں کو واضح نصیحت کرے تو تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے، تہمت لگا دے. موسیٰ علیہ السلام واضح نصیحت کے لیے کھڑے تھے، تقریر کر رہے تھے. اس عورت کو سونا دیا، بڑا پیسہ دیا، اس کو اس بات پر آمادہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کی تقریر بڑے عروج پر چل رہی تھی. وہ عورت سارے لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا بڑا تو نیک بنتا ہے، لوگوں کو تو بڑی نیکی کی بات بتلا رہا ہے، تیرا خود اپنا حال یہ ہے کہ تو نے خود مجھے برائی پر مجبور کیا اور میری عزت پہ ہاتھ ڈالا. جب یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بڑا جلال والا تھا، لیکن ایسی صورتحال میں بھائی کوئی بھی شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر. جیسے یہ دعا کی وہی زمین پھٹی، وہ عورت غرق ہونا شروع کی. جب اس نے دیکھا کہ میرے پاؤں کو زمین نے پکڑ لیا ہے، میں زمین میں دھسائی جا رہی ہوں، وہ چیخی. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ مجھے اپنے رب سے کہہ کے ایک بار چھڑوا دیجیے، میں سچ آپ کو بتا دیتی ہوں سچ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، زمین نے اس کو چھوڑ دیا. اس عورت نے کہا کہ میں آپ پر یہ الزام لگانا نہیں چاہتی تھی،
قارون نے مجھے پیسہ دیا تھا اور میں نے لالچ پر آ کر آپ کے اوپر یہ الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی، اے اللہ یہ عذاب اس قارون پر مسلط ہے۔ قارون کو لایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ قارون زمین میں دھسنا شروع ہوا، اور بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر بھی ان کا دل نرم نہیں ہوتا، اس لیے قرآن نے فرعون اور قارون کا ذکر اکٹھا کیا۔ قرآن کریم نے فرعون اور قارون کا ذکر اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل یہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ معاف کرے، بعض بدبخت تو ایسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے عذاب دیکھ کر بھی توبہ کی طرف نہیں آئے۔ جس طرح ابو جہل کو جس وقت اس کا سر قلم کرنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود تو کیا کہا تھا؟ میرا سر تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب محمد کے سامنے مقتولوں کا سر رکھا جائے تو میرا سر سب سے اونچا ہو، پتہ چلے کہ یہ عرب کے سردار کا سر ہے۔ آخر وقت میں جملہ کہا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب حضور کو یہ اس کی بات بتلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس سے فرمایا کہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ مرتے مرتے یہی حال قارون کا ہوا۔ قارون نے کیا کیا؟ جب زمین میں دس رہا تھا حضرت موسیٰ کو کہا کہ تو مجھے پتا تو زمین میں دسوا رہا ہے، تیری نظر میرے مال پر ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے سارے خزانوں پر تیرا قبضہ ہو جائے، تیرا اصل مقصد مجھے مروا کر میرا مال حاصل کرنا ہے۔ جب یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے سارے خزانے بھی اس کے ساتھ رکھ، سارے خزانے وہ زمین پر دھسا، جہاں وہ دھسا تھا لوگ وہاں خزانے آ کے پھینکتے رہے اس کے، اور وہ اس کا سونا چاندی پیسہ سارا زمین میں دھستا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی صبح تک فرعون کو یہ عذاب، قارون کو یہ عذاب ہوگا کہ قیامت کی صبح تک وہ زمین میں دھستا رہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، یہ گناہ کس وجہ سے ہوا؟ پیسے کی وجہ سے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو پیسے سے جنم لیتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، پیسے کی وجہ سے آدمی کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مالدار شخص حضور کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی صحابی آتے نا حضور سے نصیحت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حالات کو دیکھ کر کوئی بات بتلا دیتے جس کی اس کو ضرورت ہوتی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے اور یہ مزاج کا بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک تو عاجزی اختیار کر، ایک تو کیا کر بھائی عاجزی اختیار کر، دوسری بات حضور نے فرمایا کہ تو نرمی اختیار کر۔ محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ پیسے کی وجہ سے آدمی کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے بھائی؟ آدمی کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ دنیا کی تاثیر ہے، آپ دیکھیں کہ اکثر غریبوں کے مزاج میں کیا ہوتی ہے؟ نرمی ہوتی ہے، اور مالداروں کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ اور بھائی بعض چیزیں ایسی ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، اگر وہ غیر اہم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی ہیں، حضور کا بیان کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہیں، تبھی تو حضور نے بیان کی۔ یہ جو دل کی نرمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ کر دیکھیے، مشکات میں علامہ محی السنہ رحمہ اللہ نے وہ ارشادات جمع کیے جن کا تعلق دل کی نرمی سے۔ ان کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ دل کی نرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری بھلائیاں اور خیریں دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ نرم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نرم ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں میں سے اس کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ مشابہت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نرم ہے، اللہ کی نرمی یہ ہے کہ زمین پر ہم اللہ کی لاکھوں نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا جو شخص مزاج کا سخت ہو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ جب آئے نا، اشاعرہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جو اس وقت روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے دل بڑے نرم، اس وجہ سے کہ ان کے دل کیا ہے، بڑے نرم ہیں، یہ دوسروں کی غلطیوں کو اس وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ حضور نے ویسے ہی بیان فرمایا، جو لوگ اب بھی یمن میں سفر کر کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یمنیوں کا مزاج ہے کہ یمنی بڑے نرم ہیں، ان کے مزاج میں نرمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں جن کا مزاج انتہائی نرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں نے دیکھا کہ جنت میں جانے والے بھائی اکثر لوگ کون ہیں، فقراء، اور میں نے عرض کیا کہ مالداری اور فقیری کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ شخص مالدار ہے، وہ شخص جنت سے محروم رہے گا جس کے دل میں دنیا کے حرص اور لالچ ہو۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مالدار نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے مزاج میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے رسول کی نظر میں وہ شخص فقیر ہے جس کے پاس جتنا بھی مال ہو لیکن اس کے مزاج میں مسکنت ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلہا النساء، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والوں میں سے سب سے زیادہ تعداد عورتوں۔ علماء نے فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں؟ عورت کے کچھ مزاج کی خامیاں ہیں، اور خود دوسرے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ عورتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر کی طرف سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک تو بڑا غلط ہمارا یہ ہے نا کہ ہماری خواتین کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ شوہر کی ڈیوٹی ہے، یہ ملازم ہے، اس کا کام ہے کہ کما کر ہمیں دے۔ ذہن یہ بن گیا کہ اس کا کام ہے کہ یہ کما کر ہمیں دے۔ شوہر کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے ہماری خواتین کبھی بھی اس کو احسان نہیں سمجھتی، اسی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا مزاج یہ ہے کہ عورت کو شوہر سے بہت کچھ ملتا ہے، ملتا رہتا ہے، جب تک ملتا رہتا ہے اس وقت تک راضی رہتی ہے، اور اگر کبھی تھوڑی سی شوہر کی طرف سے سستی ہو جائے تو اس کو کہہ دیتی ہے کہ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں اس وقت سے میں نے کوئی بھلائی نہیں کی۔ یہ مزاج ہے عورت، اور اللہ تعالیٰ کو بھائی یہ مزاج بالکل پسند نہیں۔ ناشکری کا مزاج تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اس بات کی ناشکری کی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، مردوں میں بھی یہ خامی ہے بھائی، عورتوں میں بھی یہ خامی ہے۔ بیوی ہوتی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی، شوہر ہوتا ہے، عورتوں کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ جب شوہر چھن جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ناشکری ایسی خامی ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو اس خامی کی وجہ سے تباہ کیا۔ بنو امیہ کا آپ نام سنتے ہیں، بنو امیہ 100 سال رہے۔ بنو امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ مولوی نے لکھا بنو امیہ کے بعض لوگ تو کہتے ہیں ان کے اصل نہیں، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ بنو امیہ کے مزاج میں ناشکری بہت تھی، ان کے مزاج میں ناشکری بہت تھی۔ اسلامی مورخین نے لکھا ہے ان کی حکومت ٹوٹی ہی کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ان کا جو آخری خلیفہ ہے نا مروان بن محمد ہے، اس کا نام مروان بن محمد تھا جو بنو امیہ کا آخری خلیفہ ہوا۔ اس کی بیوی تھی مروان بن محمد۔ بعد میں بنو عباس آ گئے، بنو عباس کو اللہ نے حکومت دی۔ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ ہے، تیسرا خلیفہ ہے محمد المہدی۔ کیا نام ہے اس کا؟ محمد المہدی۔ محمد المہدی کی بیوی ہے خزران۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خزران ایک دن اپنے گھر میں بیٹھی تھی، دروازے پر دستک، اس نے اپنی لونڈی کو کہا دیکھو کون ہے۔ لونڈی دیکھنے گئی، اس نے کہا جی دروازے
دروازے پر کوئی عورت بھیک مانگنے کے لیے کھڑی ہے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، لیکن چہرے سے شکل سے وہ کسی شریف گھرانے کے لیے۔ خضران نے اسے اندر بلایا، جب اندر آئی تو دیکھا کہ ایک عورت خشکی کی وجہ سے چہرے پر تہے جمی، پھٹے پرانے کپڑے، اور اس نے اس کی بیوی محمد المہدی کی بیوی خضران کو کہا کہ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا میں مروان بن محمد جن کی حکومت توڑ کر تمہیں حکومت ملی ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ خضران نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ تو اس خاندان کی عورت ہے جس خاندان نے 100 سال حکومت کی ہے، اور عالم اسلام کو سب سے زیادہ وسعت بنو امیہ کے دور میں ملی ہے، اور ہندوستان میں اسلام بھی بنو امیہ کے دور میں پہنچا ہے، اندرس میں اسلام بنو امیہ کے دور میں پہنچا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 100 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ جیسے اس نے کہا کہ میں مروان بن محمد کی بیوی ہوں، تو محمد المہدی کی والدہ تھی زینب، بڑھیا تھی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو ہے بدبخت ہمارے گھر میں، اس کو گالیاں دینا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں فقیر بن کے تمہارے پاس آئی ہوں، میں بھی ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، میں فقیر بن کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ تو محمد المہدی کی بیوی نے کہا کہ تجھے وہ وقت بھول گیا ہے جب ابراہیم کی لاش لینے ہم تمہارے گھر آئے تھے، تم نے دھکے دے کے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ ابراہیم حضرت عبداللہ ابن عباس کے پوتے ہیں، انہوں نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور بنو امیہ نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی لاش لینے کے لیے یہ محمد المہدی کی والدہ بوڑھی زینب گئی تھی، اس وقت اسی نے جو آج سوالیہ بن کر فقیر بن کے آئی تھی، اس نے گھر سے نکلوا دیا تھا۔ جب زینب نے محمد المہدی کی والدہ نے سخت باتیں کہنا شروع کی تو مروان کی بیوی نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا نا، اسی تکبر کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ اللہ نے ہم سے حکومت چھین کر تمہیں دے دی، اللہ نے ہم سے حکومت چھین کر تمہیں دے دیا۔ بہرحال بڑھیا زینب گالی دے کے سخت سست کہہ کے چلی گئی۔ خسران جو تھی محمد المہدی کی بیوی، اس نے اس کو بٹھایا کہ یہ بھی بادشاہوں کے خاندان سے ہے، اگرچہ آج میرے گھر پر بھیک مانگنے کے لیے ہے۔ اس کو بٹھایا، اچھا لباس پہنایا، کمرے میں بٹھایا، اتنے میں محمد المہدی گھر آ گئے۔ محمد المہدی کو ساری بات سنائی۔ محمد المہدی نے کہا کہ میری والدہ نے اس کو جو کچھ سخت کہا ہے وہ غلط کہا ہے، انہوں نے لوگوں کو دھکے دے کے گھر سے نکالا، اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ اللہ نے حکومت ان سے چھین لی۔ مجھے یوں لگتا ہے، محمد المہدی نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس عورت کے ذریعے اللہ میرا بھی امتحان لے رہے ہیں۔ اور اس نے اپنی بیوی خضران کو کہا اگر آج ہم نے اس کو گھر سے نکال دیا نا، لگتا ہے حکومت ہمارے ہاتھ سے بھی چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے مروان کی اس بیوی کو بلایا، بڑی معذرت کی، اس کو بہت کچھ رکھا، گھر میں رکھا، اس کو اس کے لیے شاہی مکان بنوایا، ساری زندگی اس کو احترام دیا، اور اس کو بنو عباس کی عورتوں کی طرح ساری زندگی اس نے گزاری۔ اور اس کا انتقال بھی محمد المہدی کے گھر میں ہوا، اس کا جنازہ بھی محمد المہدی نے پڑھایا اور دفن بھی اس کے ہاتھوں۔ یہاں علامہ ابن خلدون نے بڑی زبردست بات لکھی، کہنے کہ دیکھو مروان جو ہے، جو بنو امیہ کی حکومت ہے، اس کی بنیاد رکھی ایک صحابی نے، حضرت میرے معاویہ سے چلی ہے، لیکن یہ تباہ ہو گئی حکومت صرف 100 سال میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے حکمران متکبر اور ناشکرے تھے۔ صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں اتنے بڑے جلیل القدر، اور فرمایا کہ محمد المہدی جو بنو عباس کی بنیاد رکھ رہا تھا، ان کو اللہ نے حکومت کا موقع دیا 700 سال۔ کتنا عرصہ؟ 700 سال۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے شاید اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے بنو عباس پر فضل کیا کہ اللہ نے حکومت کی نعمت ان کو 700 سال تک دی رکھی۔ اس لیے بھائی ناشکری جو ہے یہ اتنی بڑی لعنت ہے، آدمی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں جانے والی اکثر عورتیں ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عورتوں میں شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے، کبھی اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور ہر وقت مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارا خرچہ بڑھائیے، آپ ہمارا۔ قرآن کریم نے بڑے سخت جملے کہے،
ازواج مطہرات کو ڈانٹ پڑی. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو ہم اپنے نبی کو اختیار دے رہے ہیں، وہ تمہیں دنیا دے اور تمہیں اپنے گھر سے نکال دے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، اگر تمہیں پسند اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو پھر قناعت سے کام لو، صبر سے کام لو. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ نے قناعت کرنے والوں کے لیے، اچھائی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بہت بڑا بدلہ رکھا. اور جب یہ آیات نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. یہ امت کی مائیں ویسے نہیں بن گئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کبھی بھی حضور سے مطالبہ نہیں کیا. اور یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نا، تو وراثت کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا. اور صدیق اکبر نے حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کی وراثت نہیں چلتی. نبی نہ کسی کا وارث بنتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے ابا سے وراثت میں چند چیزیں ملی تھی نا، اس وقت حضور نبی نہیں تھے، اس لیے حضور نے نہیں لی تھی. مگر اصول یہ تھا کہ نبی کو نہ وراثت ملتی، نہ نبی اپنی وراثت آگے کسی کو دیتا. نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وراثت کو فقراء پر صدقہ کر دیا گیا. حضرت فاطمہ نے تو مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا. بلکہ بعد میں کسی نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ صدیق اکبر سے مطالبہ کیوں نہیں کرتی، حضرت فاطمہ وراثت کا مطالبہ کر رہی. تو حضرت حفصہ نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. حضرت حفصہ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی تھی اور کہا تھا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہم نے حضور کی زندگی میں کوئی چیز نہیں مانگی، تو ہم حضور کے بعد بھی حضور کی وراثت میں سے کوئی چیز لینا نہیں چاہتی. ایسا نہ ہو کہ ہمارا آخرت کا اجر کا حصہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اس بات پر نظر رکھے کہ میرا شوہر جیسا کیسا میرے لیے کر رہا ہے، میرے لیے یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کسی عورت کا جنازہ اٹھے اور جنازہ اٹھتے وقت اس کا شوہر یہ کہے کہ اے اللہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں، حضور نے فرمایا اگر اس کا شوہر راضی ہے، وہ یہ کہہ دیتا ہے، اس کے جذبات یہ ہوتے ہیں، تو اس کے جذبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کی مغفرت کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی بیوی کی کیا کر دیتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں. یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کروں بھائی، آج کل کچھ مغربی اثرات، کچھ ہندو میڈیا کے اثرات ہماری نوجوان نسل کو، خواتین کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھو. شوہر میں کہاں رکھو؟ اپنی مٹھی میں رکھو. اختیارات بیوی کے ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ عورتوں کو نیچے لگایا ہے، ایسا نہیں ہے. روایات میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ ہر گھونٹ پر اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئی تھی نا، آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اللہ کے رسول مرد ہم سے آگے نکل گئے، یہ جہاد پر بھی جاتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں. اے اللہ کے رسول ہم نہ جہاد میں جا سکتی نہ تلوار اٹھا سکتی، اے اللہ یہ تو جنت میں ہم سے آگے نکل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دو کام کر لے، اگر شوہر دین کے کام میں گھر میں نہیں ہے، کسی جگہ گیا ہوا ہے، وہ دو کام کر لے. ایک تو اولاد کی اچھی طرح تربیت کرے، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اگر یہ تین کام کر لیتی ہے، نمبر ایک اولاد کی صحیح تربیت کرے، نمبر دو اولاد کے پیسے کو، شوہر کے پیسے کو اڑائے نا. شوہر یہاں نہیں ہے، اس کا مکان، اس کی جائیداد، اس کے پیسے کو پوری دیانتداری
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا شوہر اپنی زندگی میں جو بھی نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو اس نیک کام کے بدلے میں جو عطا کریں گے اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی عطا کریں گے، اس کی بیوی کو اتنا ہی۔ اس لیے حضرت عائشہ کا جب انتقال ہونے لگا نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اس کو میرے پاس آنے سے روکو۔ کیوں روکو؟ یہ میرے پاس آ کر میری تعریف کرے گا، میں تعریف نہیں سننا چاہتا۔ خادم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو روکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں رکے، حضرت عائشہ کے پاس آ گئے۔ حضرت عائشہ کے پاس آ کے وہی تسلی کے کلمات کہے نا، اور کہنے بھی چاہیے، حضرت عباس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تسلی کے باتیں کہنے آئے، لیکن حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاتے جاتے تسلی کے کلمات پڑھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے آ کے پتہ کیا کہا کہ اماں جی آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں سے بھی پورا پورا اجر اللہ دیں گے۔ پورا پورا اجر کیوں؟ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صرف اس وجہ سے کرتی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو گھر کے کسی معاملے میں ازواج مطہرات نے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ صرف تھوڑا سا معاملہ یہاں ہوا تھا جو سورہ احزاب میں ہے کہ بیویوں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ ہمارا خرچہ نہیں پورا ہوتا، آپ ہمارے خرچے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا کریں، اور آپ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، حالانکہ یہ جائز مطالبہ تھا۔ اس لیے امام راضی نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ازواج مطہرات کا مطالبہ جائز تھا، ازواج مطہرات نے اپنا جائز مطالبہ چھوڑا، تبھی اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت قرآن نے بڑی عجیب کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة۔ یہ پورا رکوع ازواج مطہرات کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ خوبیاں کب بیان ہوئی بھائی؟ امام راضی نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم اللہ کے رسول سے دنیا کا مطالبہ نہ کیا کرو، بیویوں نے حضور سے معذرت کی، اللہ سے توبہ کی کہ آئندہ ہم حضور سے خرچہ نہیں مانگیں گے، تو ازواج مطہرات کی پاکی میں، ازواج مطہرات کی خوبیوں میں پورا رکوع نازل ہوا۔ اور امام راضی نے فرمایا کہ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جو بیوی اپنا جائز مطالبہ بھی شوہر کے سامنے نہ رکھے، اپنا جائز مطالبہ بھی چھوڑ دے، تو امام راضی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حشر بھی ازواج مطہرات کے ساتھ فرمائے۔ اور ہماری عورتوں کا بھائی کیا حال ہے؟ مطالبے کس طرح ہوتے ہیں، جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے بھائی ایک کام کیجئے، ازواج مطہرات کے حالات، صحابیات کے مستقل اس موضوع پر کتابیں آ گئی، ازواج مطہرات کے واقعات، صحابیات کے واقعات گھر میں رکھیے۔ وہ ہماری نسل تو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے اس کو فرصت نہیں، اس کی تربیت کہاں ہوگی؟ نوجوان بچیوں کو ہمارے یہاں تو بس ان کو تعلیم دلوا لو، ان کو ڈاکٹر بنا لو، ان کو فلاں بنا لو۔ یہ غلط نہیں ہے، ضرور ڈاکٹر بناؤ، لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں ان کو یہ بھی سمجھاؤ کہ مسلمان عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ازواج مطہرات کے واقعات، ایسی کتابیں گھر میں لاؤ، خواتین کو پڑھنے کو دو، بیوی کو پڑھنے کو دو، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کو دو، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے خود سنا، میرے پاس آ کے ویسے میرے پاس بیٹھے تھے، کتاب تھی اسوہ صحابیات، ایک کتاب ہے اردو میں، اس پہ صحابیات، مجھ سے بات کر لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آ کہنے لگے مفتی صاحب آپ کی کتاب نے بڑا فائدہ دیا۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوگا؟ کہنے لگے میری بیوی نے بھی پڑھی ہے، جس دن سے پڑھی ہے نا اس دن سے میری خدمت بڑی ہونے لگ گئی ہے، پہلے مجھے پوچھتی نہیں تھی، جس دن سے پڑھی ہے اس دن سے میری خدمت بہت ہونے لگ گئی ہے۔ کہنے لگے آج میں صبح آیا تو میری بیوی نے میری جوتی میرے سامنے رکھی، میں نے اسے کہا پر یہ لوگ ہیں آج یہ مہربانی کہاں سے ہو گئی؟ تو کہنے لگے میں نے حضرت اسما کی یہ بات پڑھی، میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ حضرت اسما کے شوہر جب جانے لگے تو حضرت اسما نے پہننے کے لیے جوتا ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل کو بھی اچھا لگا، میں نے کہا بھائی دیکھو دنیا کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ دنیا کا فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں خواتین میں سبق پڑھاتا ہوں، خواتین میں مردوں سے زیادہ بات قبول کرنے کی استعداد ہے۔ بیٹا حضرت یہ میرا اور آپ کا ہے، ہم نے اپنی عورتوں پر محنت نہیں کی۔
خواتین بڑی جلدی بات کو قبول کرتی ہیں. آپ تھوڑا سا کر کے تو دیکھیں. اس میں صحابیات کے واقعات پر جو کتابیں ہیں 2-4 دن گھر میں رکھیے. کوئی حدیث کی کتاب گھر کی عورتوں کو پڑھا کر دیکھیے. عورت بڑی جلدی سے خیر قبول کرتی ہے. لیکن ہمارا بیڑا غرق ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو ٹی وی اور کیبل کے حوالے کر رکھا ہے. سارا دن خود دکان پہ، گھر میں کیبل چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا دکھا رہے ہیں کیا نہیں دکھا رہے ہیں. دیکھنے پھر کیا بڑا غلط ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، جنت میں جانے والے میں نے اکثر فقراء کو پایا. مجھے جہنم دکھائی گئی، جہنم میں جانے والا میں نے اکثر کن کو پایا؟ عورتوں کو پایا. یہاں فقراء سے بھائی کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. عورتوں سے کون سی عورتیں مراد ہیں؟ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوں اور ناشکری